اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم ازواج یعنی میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج اسوہ حسنہ میں سے، اسوہ کریمیہ میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک کی تلقین کی، اس میں سے ایک بہت اہم رہنمائی کی طرف، ایک بہت اہم موجودہ معاشرتی مسئلے کی طرف آج ہم دیکھیں گے، اور وہ ہے بیوی کو مارنا، بیوی پر ہاتھ اٹھانا۔ اس کے حوالے سے شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اور اس سے کیا مراد ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ تو اپنی کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، نہ ہی اپنے کسی خادم کو مارا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو جو لوگ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، میٹھی میٹھی سنتیں پوری کرتے ہیں، جیب میں مسواک رکھتے ہیں اور سر پر امامہ پہنتے ہیں، اور جناب ہر سنت کا زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اسوہ حسنہ تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی آپ نے کسی غلام کو مارا۔ اسی طرح ایک اور روایت کا ہے جس کے اندر آپ نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ کچھ عرصے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس حکم کی وجہ سے بہت سی عورتیں اپنے شوہروں پر چڑھائی انہوں نے شروع کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ پھر کچھ ہی عرصے بعد بہت سی خواتین ازواج مطہرات کے پاس آئیں اور اپنے شوہروں کی شکایت لے کر جمع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ جن کی عورتیں میرے پاس ان کی شکایات لے کر آئی ہیں، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ اچھے مرد نہیں ہیں۔ ابن داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو بیویوں کو مارنے کی اجازت دی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی میں نشوز دیکھے تو ہاتھ اٹھا لینے کی اجازت ہے، اگرچہ حکم یہی ہے کہ وہ ہاتھ نہ اٹھائے، لیکن اگر اٹھا لے تو یہ اجازت ہے، تو خاوند سے کوئی قصاص یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ شان نزول کی جو روایات ہیں اس آیت کی روشنی میں، ایک صحابی نے اپنی بیوی کی نشوز پر انہیں تھپڑ دے مارا، تو وہ اپنے والد کے ساتھ آپ کی خدمت میں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خاوند سے قصاص لیا جائے گا۔ لیکن جب وہ قصاص لینے کے لیے چلی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے کچھ ارادہ کیا تھا اور اللہ عز و جل نے کچھ اور چاہا۔ تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعات موجود ہیں۔ دوسری بات یا دوسرا معنی یہ ہے کہ بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت عمومی نہیں کہ ہر کوئی اپنی بیوی نے روز دو چار مار کے جائے، نہیں، بلکہ استثنائی ہے۔ صرف ان عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے جن میں نشوز یعنی سرکشی یا بغاوت ہو۔ قرآن مجید دیکھیے گھر کے ادارے میں مرد کی حاکمیت کو برقرار رکھتا ہے کہ وہ گھر کا سربراہ ہے، وہ اولاد کا مربی ہے، اور اگر عورت مرد کی اس حاکمیت کو قبول نہ کرے اور اس کے بالمقابل کھڑی ہو جائے تو اسے نشوز کہتے ہیں۔
اور یہ خاندان، اولاد، نسل سب کچھ تباہ کر دینے کے مترادف ہے۔ جس گھر میں عورت کا نشوز ہوگا وہاں اولاد کبھی اپنے باپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی عزت تک نہیں کرے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اللہ نے اجازت دی ہے۔ جیسا کہ آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، حالت احرام سے نکلنے کے بعد قرآن کہتا ہے فَاسْتَادُوا، یعنی شکار کر لو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی احرام کھولنے کے بعد شکار کر لے اور بندوقیں اٹھائے اور شکار پر چلا لائے، نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص احرام کھولنے کے بعد شکار کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 40 لاکھ لوگوں نے جیسے ہی احرام کھولا ہے بندوقیں اٹھائے اور شکار پر نکل کھڑے۔ اور اس میں ایک بات اور یہ بھی رکھیں کہ یہ اگر کوئی مارنا پڑ بھی جائے تو بعض روایات میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس کی طرف کچھ باتوں کو منسوخ کیا جاتا ہے کہ جھاڑو کا تنکا اس سے مارا جائے، پھر چہرے پہ نہ مارا جائے، پھر اتنی سختی سے نہ مارا جائے کہ عورت کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں، بازو ٹوٹ جائے، ٹانگ ٹوٹ جائے، ناک کی ہڈی ٹوٹ جائے، کان کا پردہ پھٹ جائے، آنکھ میں کوئی مسئلہ ہو جائے، ایسے اندھوں بہروں کی طرح نہ مارا جائے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ نشوز میں نہیں آتے ہیں، یہ تو میاں بیوی کے نارمل کے جھگڑے ہیں جو کہ پسندیدہ ہے۔ یعنی میاں بیوی میں جھگڑے عموماً ہوتے ہیں، بھائی آج لیٹ کیوں گھر آئے، آج آپ نے گھر سے جانا نہیں ہے۔ اب اس باتوں پہ انسان کا جھگڑا میاں بیوی کے آپس میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ کوئی ایسا جھگڑا نہیں ہے کہ انسان بیوی کو جو ہے وہ جو مارنا شروع کر دے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں آج بھی عورتوں کو دیہاتوں میں، گاؤں میں مرد پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور ان کو ایسے ہی مارا اور پیٹا جاتا ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھی۔ اور مجھے ایک شخص نے بتایا کہ اس کی اہلیہ نے میری اہلیہ کو یہ بات بتائی کہ اس کا خاوند اسے زنجیروں سے ساتھ مارتا ہے اور وہ 6 مہینے بستر سے نہیں اٹھتی ہے۔ اب یہ وہ ظلم ہے جو عورتوں کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ اب ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا ظلم کریں۔ پھر یہ کہ گھر میں جھگڑا ہو ہی جاتا ہے تو انسان کچھ کہے کہ گھر سے باہر چلا جائے۔ ضروری ہے کہ وہ جناب ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کپڑے دھونے کے لیے عورتوں کے پاس ایک ڈمری ہوتی تھی، ایک بڑا سا ڈنڈا ہوتا تھا، اس سے ایسے کپڑوں کو کوٹا جاتا تھا تاکہ کپڑوں سے میل نکلے۔ وہ مشینیں وغیرہ تو تھی نہیں، تو اس ڈمڑی سے جو ہے وہ بندہ لے کر اپنی بیوی کو کوٹنا شروع کر دے، مارنا شروع کر دے، اور اس کے دانت اور اس کے کان اور اس کے جناب جسم سے زخم اور کیا، اور وہ 6-7 دن بستر سے نہ اٹھ سکے۔ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جواب دہی ہو جائے گی۔ دنیا میں شاید آپ کو کوئی نہ پوچھ سکے، شاید وہ عورت اس بات سے اپنے والدین کو نہ بتائے کہ گھر میرا برباد ہو جائے گا، مجھے طلاق ہو جائے گی اور میں کہاں جاؤں گی۔ بھائیوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، وہ اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو گئے ہیں، والدین دنیا سے جانے والے ہیں یا جا چکے ہیں، تو اب میں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاؤں گی، تو چلو مار ہی سہ لیتی ہوں۔ تو بھائی دنیا میں تو وہ سہ لے گی، دنیا میں تو مار کھا لے گی، لیکن آخرت والے دن اس کے بدلے میں جو آپ کو مار پڑے گی نا، ان مردوں کو مار پڑے گی جو بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، وہ اللہ کی پناہ میں پھر بہت سخت مار پڑے گی۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ ہمارا دین پھر ہمارے لیے اسوہ کیا ہے۔ ہمیں ہر چیز میں سنت چاہیے نا۔ ہمیں کہتے ہیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، سنت رسول یہ ہے، تو اسوہ رسول تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اسوہ انبیاء بھی یہ ہے، کبھی کسی نبی نے اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی نبی نے اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اب یہ بھی ذرا سوچئے، کبھی کسی بندہ انسان جب بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے تو اگر اللہ نے اس کو بیٹیاں دی ہیں، کل اس کی بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ برا محسوس ہوگا، تکلیف ہوگی۔ ایسے ہی اگر
اس عورت کے والدین کو پتہ چل جائے جس کو تم مار رہے ہو، جس کو تم پیٹ رہے ہو، اور جس کے ساتھ رات کو پھر تم نے سونا ہے، اسی کے بدن پر تم جو ہے وہ ظلم کر رہے ہو، تو کیا وہ یا اس کے والدین کو برا نہیں لگتا ہوگا؟ یہ وہ المیے ہیں. آپ ہمارے ہاں مرد، اور خصوصاً معذرت کے ساتھ خصوصاً ہمارے ہاں مرد اور خصوصاً مولوی حضرات جب اپنی بیویوں پر بے جا تنگیاں کرتے ہیں، بے جا پابندیاں لگا دیتے ہیں، تو پھر ہمارے ہاں عورتیں باغی، یہ جو ہماری عورت آج کہتی ہے گھر سے باہر نکلو، اور مغرب کا جو آزادی نسواں کا نعرہ ہے اس کے پیچھے چلتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں پر جو اسلام نے جائز ان کی ضروریات رکھی تھی ان کو بھی پابندیوں میں بدل کر ان کو قیدی بنا کے رکھا ہوا ہے. اس لیے وہ اس قید سے نکلنا چاہتی ہیں. جب ان کو ایک نعرہ ملتا ہے نا، نکلو گھر سے باہر، تم مرد کی غلام نہیں ہو، یہ نعرے جب اسے ملتے ہیں تو وہ پھر اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے گھر میں اس کے اوپر ظلم ہو رہا. خدارا اس پر توجہ کیجئے، گھروں پر توجہ کیجئے. اسوہ رسول یہی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. آپ نے بارہا فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. تم میں سب سے چنگا بھلا تے سونا وہ ہے جیڑا اپنی بیویاں نال چنگا تے بہتر تے بہترین ہے. تے جیڑا بیوی نال چنگا نہیں او بھاویں سارے زمانے نال چنگا ٹکا رہے، اللہ کی نگاہ میں وہ اچھا انسان نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو جو ہے وہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، درگزر کی ضرورت ہے، اور اسوہ رسول کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.